ساری حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے اوپر اپنی بہترین کتاب نازل فرمائی اور ہمارے لیے اپنا سب سے افضل و بہتر پیغمبر بھیجا اور ہمارے لیے اپنے اس دین کی شریعت کو کامل کر دیا جس کو اس نے اپنے لیے پسند فرمایا۔ لہذا اسلام پر اسی کے لیے ثنا ہے اور قرآن پر اسی کے لیے تعریف ہے، نیز ثابت قدمی اور عفو درگزر پر اسی کی ستائش ہے۔ اسی ذات نے ہم کو ہدایت دی ہے، اور اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ عطا کرتا تو ہرگز ہم ہدایت نہ پاتے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول اور خلیل، نیز اس کی مخلوق کے سب سے بہتر شخص ہیں، جنہوں نے رسالت پہنچا دی، امانت ادا کر دی اور امت کو نصیحت فرمائی اور اس کو روشن راہ پر چھوڑا جس کی رات بھی دن کی طرح بالکل واضح اور عیاں ہے۔ جو بھی اس سے منہ موڑے گا وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ کی رحمتیں اور سلامتی نازل ہو تمام مخلوق کے سردار و پیشوا پر اور آپ کی بیویوں پر جو تمام مومنوں کی مائیں ہیں، اور آپ کے اہل خانہ پر جو نیک سیرت و پاک باز ہیں، اور آپ کے صحابیوں پر اور تابعین پر اور ان سب پر جو یوم قیامت تک احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے ہیں، ان سب پر بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ حمد و صلات کے بعد یقیناً جو نصیحت میں اپنے کو اور آپ سب کو کرتا ہوں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقویٰ ہے، کیونکہ تقویٰ ہی دنیا میں ایک مومن کا توشہ ہے اور وہی آخرت کے دن نجات اور بلندی کا ذریعہ ہے۔ اسی کے ذریعہ روزی حاصل ہوتی ہے اور تنگی و پریشانی دور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اور جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرے گا تو اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اس کو اس طرح سے روزی دے گا کہ اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3۔ ایک دوسری آیت میں ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ اس کے ہر کام کو آسان کر دے گا۔ سورہ طلاق آیت نمبر 4۔ اللہ کے بندو، بلا شبہ یا اللہ جل وعلا کا اپنے بندوں کے اوپر بہت بڑا فضل و کرم اور بہت عظیم احسان ہے کہ اس نے ان کو دینی جذبات سے لبریز دل عطا کیے ہیں، جس کے ذریعہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ترقی کے مدارج و درجات طے کرتے ہیں، بشرطے کہ وہ اپنے دلوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے کام میں لگائیں اور اسی سے اس کو لبریز کر دیں اور بھر دیں، اور دونوں محبتوں یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے درمیان قولی، عملی اور فکری کسی بھی طرح کا کوئی فرق نہ کریں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی محبت دراصل اللہ ہی کی محبت ہے، اور جس نے اپنے نبی سے محبت نہیں کی تو اس نے ہرگز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت نہیں کی، اگرچہ وہ خانہ کعبہ کے پاس رکن یمانی اور حتیم کے درمیان قسمیں کھائیں، کیونکہ فرمان الہی ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آل عمران آیت نمبر 31۔ یقیناً اللہ کے رسول تمام بنو آدم کے سردار و پیشوا ہیں، وہی ہدایت یافتہ رحمت اور بیش بہا نعمت ہیں۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سورہ نساء آیت نمبر 80۔ اور جس نے آپ سے بیعت کی تو اس نے اللہ سے بیعت کی۔ ارشاد خداوندی ہے کہ بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 10۔ اور نبی کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے نبی آپ کے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ آپ فیصلہ کریں اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ محسوس کریں بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 65۔ اللہ اکبر، یہ کتنی عظیم آیتیں ہیں اور کتنے عظیم وہ معنی ہیں جو ان آیتوں کے اندر پائے جاتے ہیں، جیسے اس نبی کی محبت اور فرما برداری جس کے اوپر مسلمانوں کو
تکلیف و مشقت میں ڈالنے والی چیزیں انتہائی گراں ہیں، جو ہم پر حریص ہے اور مسلمانوں پر بے انتہا مہربان و رحم کرنے والا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 128۔ بندگان خدا، جان لیجئے کہ اس امت کے شان کی بلندی، اس کی عظمت و رفعت، قوت اور دشمنوں پر اس کا غلبہ، یہ تمام کی تمام چیزیں اس شرط کے ساتھ مشروط ہیں کہ یہ امت اپنے نبی سے قولی و عملی اور ظاہری و باطنی طور پر کتنا محبت کرتی ہے، کیونکہ بلا شک جو بھی اس امت کی تاریخ کا مطالعہ کرے گا، جو کہ دیگر امتوں کے درمیان غلبہ، فتح، اقتدار، عظمت و رفعت سے پر تاریخ ہے، تو اسے اس بات کی صداقت کا مکمل طور سے یقین ہو جائے گا۔ اور بلا شبہ یہ امت اسی وقت کمزور اور پست ہوئی، ذلیل و خوار ہوئی، جب اس کے اپنے نبی سے محبت میں کمی آ گئی اور آپ کے طریقہ سے دور ہو گئی، اور اس نے آپ کی اور آپ کی سنت کی مدد سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ وحی پر عقل کو مقدم کرنے کا طغیان برپا ہو گیا، جس کے نتیجے میں حدیث شریف کے خلاف کچھ لوگوں کی جرأت اتنی بڑھی جو مبلغ حدیث یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نکتہ چینی اور عیب تک لے گئی۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اور اللہ کی رحمتیں و سلامتی نازل ہوں آپ پر۔ بے شک ایک ایسی امت جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کم ہو گئی ہو اور آپ کی تائید و حمایت میں کوتاہی ہونے لگی ہو، وہ اس لائق ہے کہ اس پر ذلت و خواری اور رسوائی طاری ہو، اور وہ اس قابل ہے کہ اس پر دوسری امتوں کا غلبہ اور قبضہ ہو۔ اور یہ کیسے نہ ہو جبکہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم میں کا کوئی مومن نہیں ہوگا یہاں تک کہ میں اس کو اس کے والد، بچوں اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا اور محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ ارشاد الہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو مسلمانوں پر ہرگز غلبہ نہیں دے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 141۔ حضرات گرامی، بلا شبہ جس آیت اور اس حدیث پر غور و فکر کرے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تو مومن ہے، اور جو مومن ہے تو کافر ہرگز اس پر غلبہ نہیں پائے گا۔ لیکن اس امر سے یہ نہیں لازم آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نصرت و حمایت میں کمی کی وجہ سے امت کی کمزوری اور پستی اس بات کی دلیل ہے کہ امت اپنے نبی کو ناپسند کرتی ہے، ہرگز نہیں، بلکہ یہ غلط فہمی ہے، اور اس سے مراد صرف کمال محبت میں کمی ہے، جو کہ اس کے امر اور حکم کو ہر چیز پر مقدم کرتی ہے اور فوقیت دیتی ہے، کیونکہ ہر قسم کی برائی اور ہر طرح کا شر اسی کمال محبت سے وجود اور عدم کے ساتھ مشروط ہے، اس سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ سورہ نور آیت نمبر 63۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، تو آپ سے گویا ہوئے کہ اللہ کے رسول، آپ مجھے میری ذات اور نفس کو چھوڑ کے ہر چیز سے زیادہ محبوب اور عزیز ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں اے عمر، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہاں تک کہ میں تجھ کو تیرے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اب آپ مجھے میری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز و محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ہاں اے عمر، یعنی اب تم مکمل اور کامل مسلمان ہو۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثنا اور آپ کی تعظیم و توقیر اجلال و اکرام سے مکمل دین کا قیام ہے، اور اس کی گراوٹ کامل دین کی گراوٹ ہے۔ ان کی بات ختم ہوئی۔ بنابراین اللہ تعالیٰ سب کی نگہبانی فرمائے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے کلام پر غور و فکر کیجیے، اس شخص کے غور و فکر کرنے کی طرح جو اپنی امت کے حالات حاضرہ سے بخوبی واقف ہے۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے اس کو یاد کیجیے، اور اگر اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ سورہ نور آیت نمبر 54۔ برادران اسلام، یاد رکھیے کہ پیارے نبی کی محبت محض خیال قسم کی محبت نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ایسی تکلیف اور ذمہ داری ہے جو طاقت سے باہر ہے، بلکہ وہ روحانیت، خوشی اور سعادت ہے جس کا احساس صرف اسی کو ہوتا ہے جس کو یہ محبت حاصل ہوتی ہے، اور اس سے بے رغبت وہی ہوتا ہے، اور اس کی اہمیت کو ہی کم کرتا ہے جس کا دل
خون کو پمپ کرنے کا محض ایک مشین اور آلہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ سخت دل والوں، کڑے جگر والوں اور دنیاوی تاجروں کی عادتیں ہوتی ہیں، جن کے دل محبت نبی سے روکنے اور پھیرنے والی چیزوں سے بھری ہوتی ہیں۔ اور اللہ کی قسم، یہ ہرگز اللہ کے مخلص سچے بندوں اور اس کے نبی کے امانت دار صحابیوں کی خصلتیں نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ جب حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کی طرف سے نمائندہ بن کر آئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی محبت اور تعظیم کا جو مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا تو اس کو واپس جا کے قریش کے پاس ان الفاظ میں بیان کیا: اللہ کی قسم، میں قاصد بن کر بادشاہوں کے پاس آتا جاتا رہا ہوں، اور قیصر، کسریٰ اور نجاشی کے پاس بھی وفد میں گیا ہوں۔ اللہ کی قسم، میں نے کبھی بھی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جس کی تعظیم اس کے اصحاب اتنا کرتے ہوں جتنا تعظیم محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب محمد کی کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، جب بھی وہ کھنکھارتا ہے اور اس کا بلغم و تھوک ان میں سے کسی کے ہاتھ میں بھی پڑ جاتا ہے تو وہ اس کو اپنے چہرہ اور جلد پر مسل لیتا ہے، اور جب وہ ان کو حکم دیتا ہے تو اس کے حکم کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، اور جب وہ وضو کرتا ہے تو اس کے وضو کے پانی پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور جب وہ بولتا ہے تو اپنی آوازیں اس کے پاس پست کر لیتے ہیں، اور اس کی طرف اس کی تعظیم میں اپنی نگاہیں اٹھا کر کے نہیں دیکھتے ہیں۔ یہ روایت بخاری کی ہے، اور بخاری کی روایت میں اسی قصہ میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت عروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہے تھے اور اپنے ہاتھ سے آپ کی طرف اشارہ بھی کر رہے تھے، یہاں تک کہ ان کا ہاتھ آپ کی داڑھی میں جا لگا، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سر کے پاس اپنے ہاتھ میں تلوار سونتے ہوئے کھڑے تھے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے حضرت عروہ سے کہا کہ اپنا ہاتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک سے ہٹا لے، ورنہ یہ ہاتھ پھر دوبارہ تیری طرف واپس نہیں ہوگا۔ یہ سنتے ہی حضرت عروہ نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہمان کی حیثیت سے تشریف فرما ہوئے اور آپ گھر کے زیری منزل پر تھے، جبکہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالائی منزل پر تھے، لہذا جب شام ہوئی اور رات ڈھل گئی تو حضرت ابو ایوب کو یہ خیال آیا کہ میں اس گھر کے پشت پر ہوں جس کے نچلے حصہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وحی کے درمیان ہیں۔ یہ سوچ کر حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات بھر نیند نہیں آئی، اس ڈر سے کہ کہیں آپ پر گرد و غبار نہ کرے اور ان کی نقل و حرکت کی وجہ سے آپ کو تکلیف نہ ہو۔ یہ روایت مسلم کی ہے۔ اسلامیوں بھائی اور بہنوں، سن لیجئے، یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی محبت کرنے سے عزت و رفعت، سربلندی اور اقتدار و سلطنت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے تحریر کیا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و متابعت کے بقدر ہی اقتدار، عزت، غلبہ، نصرت و مدد حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متابعت و پیروی کے بقدر ہی ہدایت، کامیابی اور نجات ملتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں جہان کی سعادت اور خوش نصیبی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت و اطاعت سے معلق کیا ہے، جبکہ دونوں جہاں کی شقاوت و بدبختی کو آپ کی مخالفت سے جوڑا ہے۔ چنانچہ آپ کے پیروکاروں اور متبعین کے لیے ہدایت، امن، کامیابی، عزت، لذت، حکومت و سلطنت، تائید و حمایت، دنیا و آخرت میں اچھی زندگی ہے، جبکہ آپ کے دشمنوں اور مخالفین کے لیے ذلت، رسوائی، خوف، گمراہی اور دنیا و آخرت میں ناکامی اور بدبختی ہے۔ لہذا اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اور اب تم کو معلوم ہو گیا پس اس کو لازم پکڑو، کیونکہ کامیاب اور با توفیق وہی ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تم کو مشقت اور تکلیف میں ڈالنے والی چیزیں اس پر گراں ہیں، تمہاری فلاح کو حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 128۔ اللہ میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے، قرآن میں جو آیات ہیں اور جو ذکر حکیم ہے اس سے مجھے اور آپ کو نفع پہنچائے۔ مجھے جو عرض کرنا تھا کر دیا، اگر یہ باتیں حق اور ثواب ہیں تو اللہ کی جانب سے ہیں، اور اگر غلط ہیں تو یہ میری ذات اور شیطان کی طرف سے ہیں۔ میں اللہ سے ہر گناہ اور غلطی کی اپنے لیے، تمہارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، لہذا اللہ سے مغفرت طلب کرو، اسی سے توبہ کرو، وہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے احسان پر
ہر قسم کی ثنا اسی کے لیے ہے اور اس کے توفیق پر ہر طرح کا شکر اسی کے لیے ہے۔ اما بعد، بندگان الہی، اللہ سے ڈریے اور جان لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ، اس کی اتباع و تابعداری کے بغیر صرف ایک کھوکھلا، جھوٹا اور بے بنیاد دعویٰ ہے جو کہ مدعی محبت کے گلے سے نیچے نہیں اترتا ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تکبر کرنے والے میں کیا تعلق ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے تواضع کرنے والوں میں سب سے بہترین شخص ہیں، اور آپ کی محبت اور ظلم کرنے والے میں کیا رشتہ ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ عدل و انصاف کرنے والے ہیں۔ اسی طرح آپ کی محبت سے ایک خیانت کرنے والے، ایک چور اور ایک قاتل کا کیا نسبت ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ کیا یہ ناکامی، واضح نقصان اور خسارہ نہیں ہے کہ چوپائے اور جمادات بعض عقل و فہم والے انسانوں کی بنسبت مقام نبوت اور اس کے مرتبہ کا زیادہ پاس و لحاظ رکھنے والے ہوں، جیسا کہ مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ میں ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے مجھ کو سلام کیا کرتا تھا، میں اس کو ابھی تک جانتا ہوں۔ اور ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں ایک بار مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو ہم لوگ اس کے بعد اطراف میں نکلے، چنانچہ جب بھی کسی پہاڑ یا درخت نے آپ کا استقبال کیا تو آپ سے کہتا تھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ پر سلامتی ہو۔ اور بخاری نے اپنی صحیح میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تنا سے ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے، لیکن جب آپ کے لیے ممبر تیار کیا گیا اور آپ نے اس پر خطبہ دینا شروع کیا تو تنا اونٹنی کی طرح سے رونے لگا اور آپ کے لیے مشتاق ہوا۔ بنابری آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور اپنا ہاتھ اس پر پھیرا، پھر وہ خاموش ہوا۔ اللہ کے بندو، اگر تمہیں جمادات کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرنے اور ان کے آپ سے محبت و لگن پر تعجب ہے، تو اس سے بھی زیادہ تعجب خیز امر ہے کہ ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے تو آپ نے ایک اونٹ دیکھا، اور جب اس اونٹ کی نظر آپ پر پڑی تو اسے آپ سے لگاؤ پیدا ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے کان کے جڑوں پر آپ نے اپنا ہاتھ پھیرا تو چپ ہو گیا اور رونا بند کر دیا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے، یہ اونٹ کس کا ہے؟ چنانچہ ایک انصاری جوان نکلا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ میرا اونٹ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اس جانور کے بارے میں تجھے اللہ کا خوف نہیں ہے جس کا مالک اللہ نے تجھ کو بنایا ہے، کیونکہ اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تو اس کو بھوکا رکھتا ہے اور تھکاتا ہے۔ یہ روایت احمد اور ابو داؤد کی ہے۔ لا الہ الا اللہ، بلا شبہ ہم انسانوں کے لیے شرم و حیا کی بات ہے، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے کہ وہ یہ سنے کہ یہ غیر مکلف مخلوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر، احترام اور عزت کرتا ہے، جبکہ ہم لوگ اس تعظیم و احترام کے سلسلے میں بہت ہی کوتاہ واقع ہوئے ہیں، جس کے نتیجہ میں ہم مسلمان آپ کا مذاق اڑانے والوں اور آپ کی سنت و شریعت پر طعن و تشنیع کرنے والوں کے خلاف آپ کی تائید و حمایت سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ یہ کس طرح کی قساوت قلبی اور سختی ہے جو ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں جاگزی ہیں۔ سنیے، اللہ تعالی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ پر رحم فرمائے، جبکہ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی جماعت ایک لکڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے شوق میں آپ سے محبت و لگن رکھتی ہے، لہذا تم لوگ اس بات کے زیادہ حقدار ہو کہ تمہیں آپ کا شوق و لگن ہو۔ اے اللہ کے بندو، یہ کیسے ممکن ہے کہ جو آپ سے محبت نہ کرے وہ آپ کا مشتاق ہو، جو آپ کی مدد و حمایت نہ کرے اسے آپ کا شوق و لگن ہو، جو آپ کے امر و نہیں یعنی حکم و ممانعت کو گراں سمجھے اسے آپ کا اشتیاق اور رغبت ہو۔ بلا شبہ وہی قوم اور لوگ آپ کے مشتاق ہوں گے جن کے خون میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سرایت کیے ہوئے ہے، اور جن کے رگوں میں آپ کی محبت دوڑ رہی ہے، اور جن کے زبانوں و دلوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا قبضہ ہے۔ یہاں تک کہ ایک کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ یقیناً میرے والد، میرے دادا اور میری عزت سب کچھ تمہارے مقابلے میں محمد علیہ السلام کی عزت کے لیے بچاؤ اور ڈھال ہے۔ یقیناً ہمارے رسول کو ہنسی مذاق و ٹھٹھا اڑانے والوں کے ہنسی اور مذاق اڑانے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا،
اور نہ ہی دشمنوں کے کبر و غرور سے کوئی فرق پڑے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی خود ہی آپ کے لیے ان کی طرف سے کافی ہے، جیسا کہ اس کا فرمان ہے تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں، سورہ حجر آیت نمبر 95۔ بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بعض سلف کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ وہ لوگ جلدی فتح حاصل ہونے اور غلبہ پانے کے بارے میں خوش ہوتے تھے جب یہ سنتے تھے کہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں اور نکتہ چینی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا ہے کہ یقیناً تمہارا دشمن جڑ کٹا ہے، سورہ کوثر آیت نمبر 3۔ اور بلا شبہ یہی انجام ہے ہر اس شخص کا جو اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑاتا ہے، کیونکہ فرمان الہی ہے اے نبی تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخرکار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، سورہ انعام آیت نمبر 10۔ اور بے شک کافروں کے ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا یہ ہم مسلمانوں کی ایمان کا نقصان ہے اور ہمارے دلوں کے تقوی کا امتحان ہے، اور بلا شبہ امت اسلام کی کامیابی مشروط ہے اس شرط کے ساتھ جس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس قول میں ہے کہ جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت و نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس پر نازل کی گئی ہے وہی کامیابی پانے والے ہیں، سورہ اعراف آیت نمبر 157۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ میری خواہش نفس مجھ کو آپ کی تعریف و ثنا اور مدح سے روکنے والی نہیں ہے، کیونکہ شاید میں اس کے ذریعہ جنت خلد میں ہمیشہ مصطفیٰ کے ساتھ رہوں، اور امید ہے کہ اس سے آپ کی ہمسائیگی حاصل ہو جائے اور میں اسی دن کے حصول کے لیے کوشاں ہوں اور تغود کرتا ہوں۔ اور اب اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، تمام مخلوق میں سب سے بہتر اور تمام بنو نوع انسان میں سب سے پاکیزہ شخصیت محمد بن عبداللہ پر درود بھیجیے جو حوض و شفاعت والے ہیں۔ اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے جس کی ابتدا اس نے اپنی ذات سے اور پھر اپنی پاکی بیان کرنے والے فرشتوں سے کی ہے۔ اے مومنوں، یہ کس قدر خوش نصیبی کی بات ہے، چنانچہ ارشاد ہے اے ایمان والو نبی پر درود و سلام بھیجو، سورہ احزاب آیت نمبر 56۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول پر جو روشن چہرے اور دمکتے پیشانی والے ہیں۔ اے اللہ تو راضی ہو جا ان کے چاروں خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سے، تابعین سے، قیامت تک اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں سے، ان کے ساتھ ہم سے بھی اپنے عفو و کرم اور جود و سخا سے، اے تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کو عزت دے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و نصرت عطا فرما، شرک اور اہل شرک کو ذلیل و رسوا کر دے، اے اللہ اپنے دین، اپنی کتاب، اپنے نبی کی سنت اور اپنے مومن بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ اے تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، اپنی رحمت سے غم زدہ مسلمانوں کا غم دور کر دے، مصیبت زدہ مسلمانوں کی مصیبت دور کر دے، قرض داروں کا قرض ادا کر دے، ہمارے اور تمام مسلمانوں کی بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں ہمارے وطن میں امن و سکون عطا فرما، ہمارے حکمرانوں اور ہمارے معاملات کے ذمہ داروں کی اصلاح فرما، اور ہماری حکومت کو ان لوگوں کے درمیان جاری رکھ جو تجھ سے ڈرنے والے ہیں، تیرا تقوی اختیار کرتے ہیں اور تیری رضا کی پیروی کرتے ہیں، اے رب العالمین۔ اے اللہ تو ہمارے حاکم اور سرپرست خادم حرمین شریفین کو شفا دے، اے جلال و اکرام والے تو ان کو صحت و عافیت کا لباس عطا کر، اے اللہ تو ہماری نفسوں کو تقوی عطا فرما اور ان کا تزکیہ فرما دے، بلا شبہ تو ان کا سب سے بہترین تزکیہ فرمانے والا ہے، تو ہی اس کا مالک اور مولا ہے۔ اے اللہ اے دعائیں سننے والے جو ہمارے ساتھ اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ برا ارادہ کرے تو اسے اس کی ذات میں الجھا دے اور اس کی تدابیر کو اسی کے اوپر الٹ دے۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ پاک ہے آپ کا رب اور جو عزت کا مالک ہے ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور سلام ہو رسولوں پر اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔